بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو میری پچھلی ویڈیو میں جو میں نے 4-5 دن پہلے اپلوڈ کی تھی، جس میں میں نے آپ کو اپنا پاکستان سے یو کے آنے کا سفر بتایا ہے، تو یہ صرف میں نے آپ کے ساتھ ایک پرسنل اپنی ایکسپیرینس شیئر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ میں آپ کو ویزے کے بارے میں معلومات دوں یا آپ کو مس گائیڈ کروں۔ بیسیکلی صرف ایک سفر جو تھا، میں کیسے آئی اور میں نے اپنا میں نے جاب کیسے تلاش کی۔ تو آج میں آپ کو مجھ سے کچھ لوگوں نے کچھ سوالات کیے تھے، تو میں نے کہا میں آج آپ کو ان کا جواب دے دوں، کیونکہ مجھ سے سوال کمنٹس میں بھی پوچھا تھا، اور مجھ سے میرے 2-3 لوگوں نے جنہوں نے میری ویڈیو دیکھی اور مجھے پرسنلی بھی جانتے تھے، انہوں نے مجھے فون بھی کیا کہ کیا ایسا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں میں جس میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، کہ کیا سوالات تھے اور کیا جواب ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں امیگریشن لائر یا میں سولیسیٹر یا میں ایک ویزا ایکسپرٹ بالکل نہیں ہوں۔ میں آج آپ کو جو باتیں بتاؤں گی وہ میری معلومات جو میرے پاس ہیں، اور جو کچھ تھوڑی سی میں نے سرچ کی اپنے طور پہ، تاکہ میں اس کا کلیئر اور ایزی الفاظ میں آپ کو آج اس کا آنسر بتا دوں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ پلیز یو کے بی اے کی ویب سائٹ پہ، ہوم آفس انگلینڈ یو کے کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ خود بھی معلومات لے سکتے ہیں ساری، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بہت ایزی الفاظ میں، آسان الفاظ میں، آسان اگزامپل دے کے آپ کو بتاؤں کہ جو لوگوں نے سوال کیا ہے اس کا جواب۔ تو مجھ سے کسی نے یہ بھی پوچھا کہ کیا آج بھی پاکستان سے یو کے میں آنا ممکن ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ اگر ہم 2009 کے آف کورس جب میں آئی تھی 2009 میں، اور ابھی 2026 ہے، تو بہت سے رولز جو ہیں وہ چینج تو ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس کیٹیگری میں آئی تھی HSMP، وہ ابھی ختم ہو چکا ہے۔ ابھی وہ اور بہت سے نئے شروع ہو گئے ہیں، نیو کیٹیگری، جس میں کہ لوگ آ سکتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فیلڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سوری، میں نے اپنے نیچے دیکھ رہی ہوں کیونکہ میں نے رائٹ ڈاؤن، جب میں آپ سے بات کرتی ہوں تو میں اپنے سارے پوائنٹس کو رائٹ ڈاؤن کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگین ہر پرسن کا کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے، ڈاکٹرز کی ڈفرینٹ ہے، انجینئرس کا ڈفرینٹ ہے، سب کا روٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو مجھ سے بیسیکلی کمنٹس میں بھی 2 لوگوں نے، اور اس کے علاوہ مجھ سے میرے جو پاکستان میں میری کچھ کولیگس تھیں، انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا ہم ایز اے ٹیچر یو کے میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ایک بات یاد رکھیں کہ صرف ڈگری دیکھ کے نہیں آپ کو وہ ویزا مل جاتا۔ آپ کا تجربہ کیا ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا ہے، یا آپ کا سبجیکٹ کیا ہے، وہ بہت میٹر کرتا ہے، اور کیا اس کی بیس پہ آپ کا جو امپلائر ہے آپ کو نوکری دینے کے لیے تیار ہے۔ تو پاکستان میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں فار ایگزامپل، میں آپ کو صرف ایگزامپل بتا رہی ہوں، یہ فوڈ شاپ بھی ہو سکتی ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اینی پلیس جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہو، اگر آپ وہاں پہ اپلائی کرتے ہو۔ میں اگر آپ کو ایگزامپل دوں تو فار ایگزامپل، اگر میرا ایک اسکول ہے یو کے میں، اور مجھے یہ اپنے اسکول میں ایک اسلامیات کی ٹیچر چاہیے، تو میں نے یہاں سے، میرے پاس وہ نہیں ہے اسلامیات کی ٹیچر۔ میں نے آپ کو یہ ایگزامپل اس لیے کہ دوں کہ یہاں پہ بہت زیادہ اسلامک اسکولز بھی ہیں۔ تو اگر مجھے ایک ایگزامپل، اسلامیات کی مجھے ایک ٹیچر چاہیے، اور مجھے یہاں سے نہیں مل رہی، تو اور آپ میں سے کسی نے میرے اسکول کی ویب سائٹ پہ دیکھا ہے کہ میں ایڈورٹائز کروں گی، پاکستان میں سے کسی نے اپلائی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کی ڈگری سے بھی امپریس ہوں، میں آپ کے ایکسپیرینس سے بھی میں امپریس ہوں، یا میری کرائیٹیریا ہے، آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ میرے کرائیٹیریا کو میٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ میں آپ کو جاب آفر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کے لیے میرے پاس
اسپانسر لائسنس ہونا چاہیے جو کہ ہوم آفس سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، ادروائز میں اس کو اسپانسر کے بغیر آپ کو آفر نہیں کر سکتی. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل بتا رہی ہوں. تو میں آپ کو اسپانسر شپ اور آپ کو اسپانسر اور آپ کو جاب آفر لیٹر بھیج سکتی ہوں اگر میں نے آپ کو ہائر کرنا ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ بھی جو بھی کرائٹیریا ہوتا ہے جیسے کہ انگلش لینگویج کا کورس اور TB ٹیسٹ، وہ ریکوائرمنٹس، وہ تو بہت دور بات چلی جاتی ہے اگر ہم اتنی دور چلے جائیں. میں نے آپ کو ایک صرف چھوٹی سی اگزامپل دی ہے کہ ہاں اگر آپ کا امپلائر آپ کو ہائر کرنا چاہتا ہے، وہ آپ اس کے کرائٹیریاز کو جو انہوں نے جاب ریکوائرمنٹ لکھی ہے اس ساری ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہے ہو تو وہ آپ کو آفر کرتا ہے. اور اگر لکیلی آپ کا ویزا بھی لگ جاتا ہے تو اس آفر لیٹر کے ساتھ، اس اسپانسر کے ساتھ آپ پھر ویزا اپلائی کرتے ہو، ٹھیک ہے نا. تو پھر اگین کیا گارنٹی ہے کہ جی آپ کو ویزا مل جائے گا. ویسے بہت سے کیسز میں بھی جو میں نے دیکھا ہے مل جاتا ہے، کچھ میں ریفیوز ہو جاتا ہے. اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم بات کریں گے تو بہت دور تک چلی جائے گی بات. تو اس کا یہ ہے کہ آپ کو مطلب یہ اگین اپنے وہ ان کی جو ہوم آفس میں ویزا اپلائی کرنے کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو میٹ کر رہے ہو اور آپ کی جاب آفر بھی اویلیبل ہے تو اور آپ کی قسمت میں لکھا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل جاب مل سکتی ہے. تو میں اس کے لیے سب سے پہلے یہ آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ سب سے پہلے آپ اپنی بہت اچھی سی CV بنائیں، ٹھیک ہے، اپلائی کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے. اپنی انگلش لینگویج کو بہت زیادہ امپروو کریں کیونکہ اگر آپ کا انٹرویو ہوگا، ہو سکتا ہے آن لائن ہو یا نہ ہو. یہ میں کوئی آپ کو امید نہیں دلا رہی، میں صرف آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس بتا رہی ہوں جو کہ آپ کے لیے اگر آپ اپلائی کریں تو آپ کو جاب مل سکتی ہے. تو یہ آپ ریڈی ہوں انٹرویو کے لیے، آپ کا CV اپڈیٹڈ ہو، اچھا بنا ہو. UK آپ دیکھیں، ویب سائٹ پہ دیکھیں، گوگل پہ دیکھیں کہ UK کے CVs کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ انگلش لینگویج کو امپروو کریں، بہت زیادہ انگلش پروگرامس واچ کریں، ریڈنگ کریں، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کی بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور میک شور کریں کہ جب آپ جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ہمیشہ جو اتھینٹک ویب سائٹس ہیں آپ ان کو دیکھیں، ان کے ذریعے جابس کو اپلائی کریں، ٹھیک ہے. اگین کیا ہر کسی کو ویزا مل جاتا ہے؟ نہیں، سوری، میں یہ میری نہیں بہت بری لگی ہے. اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہے ملے گا، نہیں، کیونکہ ہر درخواست جو ہے، ہر اپلیکیشن ہوم آفس ہوتا ہے وہ اپنے اس کو وہ میرٹ پہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوتی ہے. اور آف کورس اپلیکیشن ایکسیپٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا ویزا لگ گیا ہے. تو اگر آپ کو مزید کچھ ایسے سوالات ہیں آپ کے تو اگین میں پھر بار بار بولوں گی کہ میں ویزا ایکسپرٹ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میرا جتنا ایکسپیرینس ہے اور جتنا میں آپ کے لیے نالج حاصل کر سکتی ہوں ویب سائٹ سے، میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کی ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں ضرور کوشش کروں گی، ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا ویڈیو واچ کرنے کا، اور اللہ حافظ.